اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین حضرات، آج کل ایک چیز آپ کو سننے کو بہت ملتی ہے، جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر۔ اور جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے آج کل تقریباً بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور کیسے اس سے بچا جائے، اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسے، کہاں اور کتنے عرصے تک کی جائے، اور اس سے آؤٹ کمز جو ہوتے ہیں یعنی حاصل کیا ہوتا ہے۔ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر اگر اردو میں بات کروں اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ چیز کہ جو گھبراہٹ کے زمرے میں آتی ہے، آپ کو گھبراہٹ فیل ہوتی ہے تو آپ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اب گھبراہٹ کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بدن کا کانپنا، اسی طرح پسینے آنا، اسی طرح دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اور آپ کو مسلسل ایک چیز کا دھڑکا لگا رہتا ہے، آپ کو ایک خوف لگا رہتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر یعنی گھبراہٹ اور بے چینی، یہ ایک ہی زمرے میں آتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجوہات بعض اوقات معلوم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جو ہے تو یہ ڈپریشن کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا آپ کو کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، مطلب آپ کو کوئی ذہنی کوفت، ذہنی پریشانی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی ایکسٹرنل یعنی بیرونی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور اندرونی طور پر آپ خوف، تھکن اور اسی طرح مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ڈپریشن کے ساتھ یا ڈپریشن کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈپریشن کا عمل نہیں ہوتا، لیکن ان میں کسی چیز سے گھبراہٹ، ان میں کسی چیز کا ہیجان، ان میں کسی چیز سے جو ہے تو ہچکچاہٹ اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جسے اینزائٹی کہا جاتا ہے۔ اور اسی انزائٹی کی وجہ سے جب آپ کا سامنا کسی چیز سے ہوتا ہے، آپ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انزائٹی کی مختلف قسمیں ہیں، جس طرح کے پرفارمنس انزائٹی، یعنی آپ کا ایگزام ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ آپ گھبراتے ہو کہ یہ عمل جو ہے یہ آپ سے نہیں ہو سکے گا، اسے پرفارمنس انزائٹی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سوشل انزائٹی ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے درمیان میں جا کر ہیجان اور اسی طرح کی گھبراہٹ والی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے فوبیا، یعنی مختلف قسم کی چیزوں کی گھبراہٹ۔ کچھ لوگوں کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو گہرائی سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بند جگہوں میں ان کا دم گھٹتا ہے، تو ایسی چیزوں کو فوبیا کہا جاتا ہے۔ اور یہی انزائٹی کی علامات ہوتی ہیں، یعنی آپ فوبیا کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر ڈپریشن کے بغیر ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو صرف کسی چیز سے گھبراہٹ، خوف ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ جو ہے ڈپریشن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے آپ ایک چیز سے خود کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، خود کو الگ کر لیتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ زیادہ اس پہ زور نہیں رہتا، اور آپ کو چیزوں کی طرف جو آپ کا رجحان ہے، یا لائف کی طرف جو آپ کا رجحان ہے، یا جو نارمل زندگی کی طرف آپ کا رجحان ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا موڈ جو ہے وہ لو رہتا ہے، مسلسل سر پر بوجھ رہنا، دل جو ہے وہ خفا سا رہتا ہے، آپ کو کسی چیز سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ جو ہے تو نیند یا تو بہت زیادہ آ سکتی ہے، اور یا آپ اگر انزائٹی کی طرف جاتے ہیں تو اس میں نیند کی کمی یعنی انسومنیا کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اب انزائٹی اور ڈپریشن ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو گھبراہٹ ہے، آپ کے جو خیالات ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کی فوبیاز ہو سکتے ہیں، آپ جو ہے تو مختلف قسم کی توہمات کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کے خیالات آ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسے خیالات بھی آنے لگتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور آپ کو کچھ سنائی دینا یا دکھائی دینا، یا اسی طرح جنہیں ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اس میں سائیکوٹک سمٹمز یعنی جو دیوانگی کی سی علامات ہوتی ہے، جو عام بندہ اس کو دیوانگی کی علامت سمجھے گا وہ آ سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اپنے آپ کے ساتھ اگر آپ خود کلامی کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بول رہے ہیں، یا کوئی موجود نہیں ہے اور آپ بول رہے ہیں، یا آپ کو کچھ سنائی دے رہا ہے، یا آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ سائیکوسس کی علامات ہو سکتی ہے، سائیکوٹک علامات ہو سکتی ہیں۔ انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کے مختلف اور ذہنی امراض کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکشن جاری رہیں گی، لیکن آج اس تذکرے کا مقصد آپ کو ڈپریشن، انزائٹی، فوبیا اور ان چیزوں میں فرق سمجھانا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔